اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا سبق سورہ انفال کی آیت نمبر 70 سے 75 یعنی 70 سے 75 تک ہے اور رکوع نمبر 10 ہے۔ یہ سورہ انفال کا آخری رکوع ہے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 70۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت بدر میں گرفتار ہونے والے قیدیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قیدیوں سے فدیے کا مطالبہ کیا تھا، یعنی وہ اپنی رہائی کے بدلے رقم ادا کریں گے۔ اس جنگ میں بہت سے ایسے قیدی بھی تھے جو مسلمانوں کے رشتہ دار تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے چچا سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بھی فرمایا کہ وہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں کا فدیہ جمع کروائیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت سود کا کاروبار کرتے تھے اور تب تک سود کی حرمت کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں۔ اس وجہ سے وہ طبیعتاً کچھ بخیل بھی تھے اور وہ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ شاید رشتہ داری کی بنیاد پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا اور ان سے بھی فدیہ لے کر ہی انہیں چھوڑا۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ اگر تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر مال تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور بعد میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہی فرمایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھ سے 20 اوقیہ بطور فدیہ لیا گیا۔ اوقیہ وزن کے پیمانے کو اس وقت کہتے تھے جس سے سونا اور چاندی تولا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کے عوض حضرت عباس کو بہت زیادہ مال دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس 20 غلام تھے جن کی کمائی سے مجھے بہت کچھ حاصل ہوتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زمزم کی تولیت بھی عطا فرما دی تھی۔ آیت نمبر 71۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی خدا سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور خدا دانا حکمت والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں ان کی بدعہدی یا خیانت سے ڈرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اگر یہ ایسا کچھ کرنا بھی چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی خیانت کو ظاہر کر دے گا، پھر وہ ہرگز آپ کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ آیت نمبر 72 اور 73۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں،
تو مومنو اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہوگا اور بڑا فساد مچے گا۔ ان آیات میں ہجرت و نصرت سے متعلق اہم نکات بیان کیے گئے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ جو مسلمان ہجرت کر کے آ چکے ہیں تو ان کی آباد کاری کے لیے تم کوشش کر سکتے ہو، اور تم نے کی بھی، جیسے مدینہ کے انصار کو مکہ کے مہاجرین کا بھائی بھائی بنا دیا۔ لیکن جن لوگوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی اور وہ مکہ میں یعنی اس وقت کے دارالکفر میں ہی موجود ہیں، اور تم مدینہ یعنی دارالاسلام میں موجود ہو، تو تم صرف اسی صورت میں ان کی مدد کر سکتے ہو جبکہ تم میں اور دارالکفر کے حکمرانوں میں کوئی معاہدہ طے نہ پایا ہو۔ لیکن اگر تم میں اور کسی قوم میں معاہدہ ہوا ہے اور وہ بھی خصوصاً صلح کا معاہدہ، تو پھر تم ہرگز مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسا کرنے سے تمہارا اور دین اسلام کا وقار مجروح ہوگا، اور کافر چونکہ ایک دوسرے کے دوست ہیں لہٰذا انہیں اسلام کے خلاف زبردست پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا، اور وہ تمہاری بات پر آئندہ کبھی اعتبار نہیں کریں گے۔ لہٰذا تمہیں لازماً اس بین الاقوامی معاہدے کی پاسداری کرنی ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد سچائی اور وعدے کی پاسداری پر ہے، اور اصل میں تمہارا مقصد دین کا نفاذ ہے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب تم اپنے عمل سے اور اخلاقی اقدار سے دنیا پر یہ بات ثابت کرو کہ اسلام ایک اصول پسند دین ہے اور اصولوں کی پاسداری پر زور دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اصولوں کی پاسداری اور اصولوں پر عمل کرنے پر ہی زور دیا ہے۔ آیت نمبر 74۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار دونوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، خصوصاً وہ مہاجرین جو سب سے پہلے اسلام لائے اور پھر انہوں نے سب سے پہلے ہجرت بھی کی، اور وہ انصار جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی اور انہیں مدینہ میں خوش آمدید کہا۔ ان کا اعزاز اور رتبہ یقیناً باقی مسلمانوں سے بلند تر ہے۔ انہوں نے ہر طرح کے خطرات مول لے کر اپنے گھر اور وطن کو خیر بات کہا اور بہت زیادہ مصائب اور تکالیف برداشت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً یہی سچے مومن ہیں، انہوں نے اپنے اسلام کے دعوے کو سچ ثابت کیا، یہ اللہ کی طرف سے بہت زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہیں اور بہت زیادہ انعام پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 75۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فأولئک منکم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تمہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بعد میں اسلام قبول کرنے والوں اور ہجرت کرنے والوں کی تعریف بیان کی ہے کہ اگرچہ یہ بعد میں ایمان لائے لیکن ہجرت انہوں نے بھی کی ہے، تو یہ بھی مومن ہیں، اور انہوں نے جہاد بھی تمہارے ساتھ مل کر کیا، یہ تمہی میں سے ہیں، تمہارے دوست ہیں اور بھائی ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ مومن خواہ و رشتہ دار نہ بھی ہوں ایک دوسرے کے حسن سلوک کے حقدار ہیں اور ایک جسم اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہیں۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو پورا جسم اس کو محسوس کرے گا، یعنی اگر کسی ایک مومن کو تکلیف ہوگی تو اس کی تکلیف تمام مومنین محسوس کریں گے۔ لیکن جن رشتہ داروں کا حق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے ان کے حقوق کی ادائیگی بھی تم پر لازم ہے۔ بات یہ ہے کہ تمہارے ہر عمل اور تمہارے دل کی نیتوں سے اللہ اچھی طرح باخبر ہے، تم پر دنیا میں جس کا جو حق لازم ہے وہ حق تم نے ادا کرنا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ دراصل وراثتی قوانین سے متعلق ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم اپنے مال میں سے ان لوگوں کا حق ادا کرو گے جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں،
البتہ مال کے کچھ حصے سے اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو، مگر اس طرح کہ رشتہ داروں کی حق تلفی نہ ہو۔ اب میں آپ کے لیے سبق کی مشق میں دیے گئے الفاظ اور ان کے معنی دہرا دیتی ہوں۔ پہلا لفظ ہے آوَو، اس کا مطلب ہے جگہ دی یا پناہ دی۔ دوسرا لفظ ہے استنصروا، اس کا مطلب ہے انہوں نے مدد چاہی۔ تیسرا لفظ ہے اولو الارحامی، اس کا مطلب ہے خون کے رشتہ دار۔ یہاں پر آپ کی سورہ انفال مکمل ہوتی ہے۔ کلاس 9 کے سلیبس میں یہی سورہ انفال شامل ہے، لیکن اس کے علاوہ احادیث اور موضوعاتی مطالعے کے 4 اسباق بھی شامل ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں احادیث اور موضوعاتی مطالعے کے تمام موضوعات کی وضاحت دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی والذکر الحکیم۔